بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ فیصل آباد سے بھائی عزیز الرحمان صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، اگر کوئی شخص شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا چاہے تو کوئی حرج ہے یا نہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کے بعد صرف ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، ایک 15 شعبان کا اور ایک اس کے ساتھ جوڑا ملانے کے لیے، تاکہ 15 شعبان کے 2 روزوں کا حکم پورا ہو جائے۔ اس سے زیادہ روزے درست نہیں۔ مفتی صاحب، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ کیا اس طرح کا عنوان کسی حدیث میں آیا ہے یا نہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ عزیز الرحمان جی میرے محترم بھائی، سوال آپ نے ایک پوچھا تھا لیکن جواب 2 دینے کی ضرورت پیش آ گئی۔ ایک تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے، جو آپ کے پوچھنے کا مقصد ہے، میں وہ بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں۔ آپ نے لکھا کہ 15 شعبان کے بعد صرف ایک روزہ رکھ سکتے ہیں تاکہ 15 شعبان کے روزے کا جوڑا ہو جائے، 2 روزے ہو جائیں۔ تو میرے محترم بھائی، جو 15 شعبان کا روزہ ہے وہ محض ایک ہی مستحب ہے، جس کا استحباب کے ساتھ تعلق ہے، جو اس کے استحباب کے قائل ہیں، میں بھی اس کے مستحب ہونے کا قائل ہوں۔ اس میں صرف ایک روزہ ہے، وہ 2 روزے نہیں ہیں۔ یہ مغالطہ لگا ہے آپ کو عاشورہ کے روزے سے، یعنی 10 محرم کے روزے سے۔ عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کو جوڑا کر لیا جائے، اس کو 2 روزے رکھے جائیں، ایک 10 یا 11 کا یا 9 یا 10 کا رکھ لیا جائے۔ وہ عاشورہ کا روزے کے لیے جوڑا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ 15 شعبان کے روزے کے لیے۔ اس لیے ایک تو آپ اس بات کی تصحیح کریں کہ 15 شعبان کے بعض لوگ تو اس کو مستحب بھی نہیں مانتے، بہرحال ان کی اپنی تحقیق ہے۔ جو اس کو مستحب بھی مانتے ہیں تو وہ ایک ہی روزہ مستحب مانتے ہیں، اس کو جوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک تو آپ کے سوال میں ایک تصحیح تھی۔ اب میں آپ کے جو آپ نے پوچھا ہے، جو آپ کے پوچھنے کا مقصد ہے، اب میں اس طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ دیکھیں میرے محترم بھائی، 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنے کی بات بھی احادیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان یعنی 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ اس حدیث کے ضمن میں محدثین نے مختلف آراء دی ہیں کہ اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے، توانا ہو جائے، تندرست ہو جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ شعبان میں روزہ رکھ کے کمزوری آ جائے اور پھر اس کمزوری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکے، کہیں ایسی نوبت نہ آ جائے۔ محض اس حکمت کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنے کی بات ترمذی وغیرہ یا بعض اور کتب میں یہ حدیث ملتی ہے۔ اس کے برخلاف ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینوں میں سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ روایت بھی ملتی ہے۔ یہ روایت صحیحین میں ہے، یعنی بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنا جائز ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ 15 شعبان کے بعد بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو 27 سے آگے نہ جائے، 27 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے۔ اس کی کئی ساری اس میں بھی حکمتیں فقہا نے لکھی ہیں، علماء نے لکھی ہیں۔ ایک تو فرض اور نفل یہ التباس نہ ہو، دونوں اکٹھے نہ ہوں، ملے نہ ہوں، الگ الگ رہیں۔ دوسرا 1-2 دن نشاط کے لیے بھی ہے کہ تندرست و توانا ہو جائے، کھا پی کر وہ صحت مند ہو جائے۔ بہرحال دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنے کی بات بھی ہے
اور 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی بھی بات ملتی ہے۔ دونوں حدیث سے ثابت ہیں، دونوں حدیثیں ہیں، دونوں میں تطبیق پھر یوں بٹھا لی گئی کہ جو ممانت کی جو روایت ہے وہ معمول کرتے ہیں، شفقت پر معمول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کا خیال رکھا ہے کہ وہ زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے کمزور نہ ہوں اور رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے توانا ہو جائیں، تندرست ہو جائیں۔ اور جو بعد والی روایت ہے جو صحیحین میں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، اس کو اس بات پر معمول کرتے ہیں کہ جو بندہ جس کی عادت ہے، جو صحت مند ہے، جو رکھ سکتا ہے تو اس کی گنجائش ہے کہ وہ رکھ لے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ رکھ لے، لیکن وہ 27 سے آگے نہ جائے۔ تو اس طرح دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے پوچھا کس طرح کی بات ہے، حدیث میں ملتی ہے 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنے کی روایت بھی ہے اور رکھنے کی بھی روایت ہے۔ تطبیق میں نے عرض کر دی، دونوں میں مطابقت بٹھا دی، اس لیے دونوں پر کسی پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کرے تو اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔